بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ معاشی نظام۔ قرآن کا معاشی نظام۔ السلام علیکم۔ چند ایک نکات پر آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ میرے لیے تھوڑا بہت وقت نکال سکیں گے۔ نمبر 1، اسلامی معاشی نظام میں ایک لامحدود ذاتی ملکیت کا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس ایک دفعہ کسی طرح سے سرمایہ آ جائے تو پھر وہ سرمایہ عموماً بڑھتا ہی رہتا ہے۔ بیشتر حالات میں نفع اور نقصان کے بعد حساب کرنے پر نفع کا پلڑا عموماً بھاری رہتا ہے، اور پھر نتیجتاً سرمایہ اپنی اصلی مقدار سے دگنا، 100 گنا اور کئی ہزار گنا تک ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرمایہ میں یہ زیادتی محض اس سرمایہ اور محنت کا بدلہ ہے جو شروع میں لگایا جاتا ہے، یا محض اس دیکھ بھال سپرویژن کا انعام ہے جو ایک بڑا سرمایہ دار اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے کرتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ آخر سرمایہ دار نے بھی تو اپنے جسم و ذہن سے محنت کی ہے، اس کا بدلہ اسے بھی ملنا چاہیے، لیکن تب بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آیا ایک شخص کی ذہنی و جسمانی محنت کی قیمت دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اس لیے کئی سو گنا ہو گئی کہ اس کے پاس سرمایہ ہے؟ مثلاً ایک سرمایہ دار کے پاس 10 لاکھ روپے کا کاروبار ہے، اگر آپ اسے ایک ماہ میں صرف 1% منافع لینے کی اجازت دیں تب بھی اسے 10,000 روپے ماہوار بچے گا، جو آپ کے ایک بہترین معاشی نظام میں کم از کم 10 آدمیوں کی آمدنی کے برابر ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ سرمایہ دار کو جس چیز نے مالی طور پر 10 آدمیوں کے برابر بنایا ہے وہ صرف لامحدود یا بنسبت زیادہ سرمایہ ہے۔ بڑے سرمایہ داروں کی حد منافع بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس لامحدود ملکیت کے تصور نے معاشی توازن کو کتنا بگاڑ دیا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں بڑی صنعتوں کو تمام لوگوں کے اجتماعی کنٹرول حکومت میں دے دیا جائے اور چھوٹے پیمانے پر عام آدمی کو کاروبار کرنے کی اجازت ملے تو سرمایہ دار اور مزدور کی آمدنی کا فرق معقول حد تک گھٹ جائے گا۔ نمبر 2، ایک شخص نے محنت کی اور اسے اس کا بدلہ مل گیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان کو کروڑوں روپے محض اس لیے مل جائیں کہ وہ ایک کروڑ پتی کے گھر پیدا ہوا تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک انسان کو ہوش آتے ہی سب سے بڑی فکر اپنی روٹی کی ہو، تو کیا یہ محض اس لیے کہ اس کا باپ ایک غریب انسان تھا؟ کسی امیر یا غریب کے گھر پیدا ہونا کوئی اختیاری فعل تو ہے نہیں کہ جس کے سلسلے میں کوئی انعام یا سزا دی جا سکے۔ اسلام کا وراثت کا قانون بھی اس مسئلے کو مکمل حل نہیں۔ یہ درست ہے کہ قانون وراثت سے جائیداد کئی حصوں میں بٹے گی، لیکن ایک بڑی جائیداد کے اگر 2-4 حصے ہو بھی جائیں اور پھر یہ علیحدہ علیحدہ کاروبار میں لگ کر منافع کمانا شروع کر دیں، جس منافع میں سرمایہ کے مقابلے میں محنت کا حصہ بعض اوقات تقریباً نظر انداز کر دینے کے قابل ہو جاتا ہے، تو تھوڑے عرصے کے بعد اصل جائیداد سے کئی گنا بڑی جائیداد پھر بن جائے گی۔ صورتحال خواہ کچھ بھی ہو، مگر وہ اعتراض بہرحال وہی ہے کہ ایک شخص کو ورثے میں 10 لاکھ روپیہ ملے اور دوسرے کو 10 روپے، محض اس بنا پر کہ ایک کے باپ کی 40 لاکھ کی جائیداد تھی اور دوسرے کی صرف 40 روپے کی۔ ورثے میں مقدار کے فرق کے علاوہ سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان کو کس حق کی بنا پر کچھ دیا جائے؟ محنت نہیں کی تو آخر بدلہ کس چیز کا؟ نمبر 3، اس چیز کے نتیجے میں جو چیز ظہور پذیر ہوگی وہ اس اصول کو ہی ختم کر دے گی کہ ہر شخص کو زندگی کی دوڑ میں مساوی مواقع ملنے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پہلا شخص تو آسانی سے اپنا کام شروع کر سکے گا، لیکن دوسرے کو سوائے مصائب و مشکلات کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ کیا اسلام کوئی ایسا متوازی نظام پیش کرتا ہے جس میں اس چیز کا ازالہ کیا گیا ہو اور ہر شخص کو بنیادی طور پر زندگی کی دوڑ میں ہر طرح کے مساوی مواقع ملیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہ ہر شخص کو ورثے میں ملنے والی جائیداد کو اتنا گھٹایا بڑھایا جائے کہ ایک متوازن صورتحال پیدا ہو جائے۔ ضرورت سے زیادہ ورثے کو جنرل کنٹرول میں دے دیا جائے، اور اگر ورثہ ضرورت سے کم ہو تو جنرل کنٹرول سے ہی پورا کر لیا جائے۔ میرے ذہن میں یہ چند اشکالات ہیں جن کا حل مقصود ہے، کوئی بحث کھڑی کرنا مقصد نہیں۔ والسلام۔ جواب: قرآن کریم جس معاشی نظام کا تصور پیش کرتا ہے اس میں وہ مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اس نظام کی
نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ ایک چیز ہے سرمایہ اور دوسری چیز ہے محنت۔ قرآن کریم کی روح سے معاوضہ محنت کا ہے ہو سکتا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی 53/39۔ جو محض نفع محض سرمائی پر حاصل ہو اسے ربا کہا جاتا ہے، اور ربا قرآن کریم کی روح سے حرام ہے، ایسا حرام کہ اسے خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 2/279۔ تجارت ہو یا صنعت، زمینداری ہو یا جائیداد اندوزی، جہاں اور جتنا منافع صرف سرمایہ پر حاصل ہوگا اس کا شمار ربا میں ہو جائے گا۔ قرآنی نظام میں تمام افراد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے کی ذمہ داری معاشرہ یعنی مملکت کے سر پر ہوتی ہے۔ 6/152۔ ظاہر ہے کہ مملکت اپنی اس عظیم ذمہ داری سے اسی صورت میں عہدہ برا ہو سکتی ہے کہ وسائل پیداوار اس کے زیر اقتدار ہوں۔ جب شکل یہ ہوگی تو کسی کو جائیدادیں اور دولت سمیٹ کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو کچھ کسی کی ضروریات سے زائد ہے وہ نوع انسان کی عام روش کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ 2/219۔ اس کی روح سے دولت کے انبار جمع کرنا جہنم کا عذاب مول لینا ہے۔ 9/34-35۔ جب اس نظام میں جائیدادیں کھڑی کرنے یا دولت کے انبار جمع کرنے کی اجازت یا ضرورت ہی نہیں ہوگی تو وراثت میں اتنا کچھ چھوڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا زندگی کے میدان میں ہر انسانی بچہ ایک ہی مقام سے دوڑ کی ابتدا کرے گا، اور چونکہ ہر ایک کے لیے سامان نشو و نما کا مہیا کرنا معاشرے کے ذمہ ہوگا، اس لیے وہ راستے میں بھی کسی مقام پر اس لیے نہیں رک جائے گا کہ اسے آگے بڑھنے کا سامان میسر نہیں ہے۔ لیکن قرآن دنیا میں مروج غلط نظام سے اپنی اس مثالی نظام تک بتدریج لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ سب سے پہلے تعلیم و تربیت سے انسانی قلب و دماغ کی اصلاح کرتا ہے، اور اس کے دل میں اس یقین کو راسخ کرتا ہے کہ جو انسان زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اپنی ضروریات سے زائد سامان زیست، دولت وغیرہ کو دوسرے انسانوں کی ضروریات کے لیے دے دیتا ہے، اس سے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، اور وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں سرفراز خوشگواری جنت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ ایمان وہ بنیاد ہے جس پر اس نظام کی ساری عمارت استوار ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بتدریج موجودہ معاشی نظام کو اپنے نظام میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ کہیں حکم دیتا ہے کہ دولت کی گردش اوپر کے طبقے میں ہی نہیں رہنی چاہیے۔ 59/7۔ اسے سارے معاشرے میں یوں رواں دواں رہنا چاہیے جس طرح انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ کہیں وہ زمین کو بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں سے لے کر ذاتی املاک کو کم کیے جاتا ہے۔ 13/41۔ دوسری طرف وہ صدقہ اور خیرات اور احسان و ایثار کی ترغیب سے بطیب خاطر دولت کو ضرورت مندوں کی طرف منتقل کرنے کی صورتیں پیدا کرتا ہے۔ وراثت کے احکام بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ اس طریق سے وہ رفتہ رفتہ معاشرے کو اپنے معیاری نظام کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نظام کے قیام کے بعد ان اقدامات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب معاشرے میں کوئی محتاج ہی نہیں رہے گا تو خیرات کسے دی جائے گی؟ جب کسی کی جائیداد ہی نہیں ہوگی تو ورثے میں کیا تقسیم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس مثالی نظام کا بہترین نمونہ تھی۔ حضور کی حیات طیبہ امت ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ رسول کہتا یہ ہے کہ معاشرے کو بتدریج منتہا تک لے جاتا ہے اور اس منتہا کا نمونہ خود بن کر دکھاتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ آپ نے تمام عمر ایک پائی بھی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھی، حتیٰ کہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے رہے۔ 59/9۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسے کی جائیداد تک نہیں کھڑی کی۔ وفات کے وقت گھر میں 7 دینار تھے۔ جب تک انہیں منفعت عامہ کے لیے دے نہیں دیا دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے ورثہ میں کچھ بھی نہ چھوڑا۔ جو استعمال کی چیزیں چھوڑیں ان کے متعلق بھی فرما دیا کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے کھلی رہیں گی، ورثے میں تقسیم نہیں ہوں گی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک وسیع مملکت وجود میں آ چکی تھی اور حضور اس مملکت کے سربراہ تھے۔ قرآن کریم نے بعض احکام کے متعلق کہا ہے کہ وہ صرف حضور کی ذات تک محدود تھے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں تھے۔ مثلا حضور کی ازواج مطہرات کسی اور کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی،
لیکن حضور نے جو معاشی زندگی بسر فرمائی اس کے متعلق کہیں یہ نہیں آیا کہ وہ صرف حضور تک محدود تھی۔ وہ زندگی قرآن کریم کے پیش کردہ معاشی نظام کا سمٹا ہوا عکس تھی اور پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ جب یہ نظام اپنی مکمل شکل میں قائم ہوگا تو اس میں افراد معاشرہ کی یہی زندگی ہوگی، اور یہی وہ نظام ہے جو نوع انسان کو اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہے جس میں وہ اس وقت بری طرح مبتلا ہے، اور جس کے ذمہ دار یورپ کا قدیم غاصبانہ معاشی نظام اور روس کا جدید مستبدانہ نظام دونوں ہیں۔ بنیاد ان دونوں کی باطل پر ہے، اور جو نظام بھی باطل کی بنیادوں پر آئے اٹھے گا وہ انسانیت کے لیے کبھی تعمیری نتائج مرتب نہیں کر سکے گا۔ حق کی بنیادیں صرف وحی خداوندی مہیا کر سکتی ہے، اور وحی خداوندی نہ یورپ اور امریکہ کے ہاں ہے نہ روس کے، یہ صرف قرآن کی دفتین میں محفوظ ہے۔ 1964 میں حضور نے کچھ جمع نہیں کیا۔ حضور کا اسوہ حسنہ۔ سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع ہمارے لیے ضروری نہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسہ بھی جمع نہیں کیا اور نہ ہی کچھ ورثہ چھوڑا ہے تو کیا ہمارے لیے یہی اسوہ نہیں؟ اور اگر یہی ہے تو پھر قرآن میں ترکہ اور وراثت کے احکام کیوں ہیں؟ جواب: رسول اللہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مومن کی زندگی کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کی مکمل ترین مثال حضور کی سیرت تھی، اسی لیے وہ ہمارے لیے نمونہ بنتی ہے۔ حضور نے اس کی مثال قائم کی اور جماعت مومنین بتدریج اس منتہا کی طرف بڑھتی گئی، لیکن اس قسم کی زندگی اس نظام کے اندر ہی ممکن ہے جو قرآنی خطوط کے مطابق قائم کیا جائے۔ یہی وہ نظام معاشرہ تھا جس کے اندر یہ جماعت اس منتہا کی طرف بڑھتی گئی۔ اس نظام میں کسی فرد کو ضرورت ہی نہیں رہتی کہ وہ مال جمع کرے اور اپنے ورثہ کے لیے جائیدادیں چھوڑے، لیکن یہ نظام بتدریج قائم ہوتا ہے۔ جب تک یہ نظام قائم نہ ہو لوگوں کے پاس مال بھی جمع ہوتا ہے اور وہ ترکہ بھی چھوڑتے ہیں، اور یہ ترکہ وراثت کے احکام کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ اس نظام کے قیام کے بعد نہ تو کوئی ترکہ چھوڑتا ہے نہ اس کی تقسیم کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہی اسلامی زندگی کی آخری شکل ہے جس کی مثال حضور نے قائم کر کے دکھائی تھی، لیکن ہماری حالت عجیب ہے۔ ہمارے ہاں سنت رسول اللہ کے اتباع پر اس قدر زور دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس طرز زندگی کو عین اسلامی بھی بتایا جاتا ہے جس میں لوگ دھڑا دھڑ مال جمع کرتے جائیں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی۔ سوال: تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے بڑے اولو العزم صحابہ کے پاس دولت کے انبار ہوتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب: اگر تاریخ کا یہ بیان صحیح ہے تو یہ اس زمانے کی بات ہو سکتی ہے جب اسلامی نظام ہنوز اپنی مکمل شکل میں قائم نہیں ہوا تھا، ورنہ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم دولت کے انبار جمع کرنے کو اتنی سختی سے روکے، نبی اکرم قرآن کی اس تعلیم پر عمل کر کے نمونہ پیش کریں اور صحابہ کبار معاذ اللہ اس کے خلاف زندگی بسر کریں؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں ایک اصول یاد رکھیے، صحابہ کبار رسول اللہ کے سچے متبع تھے اور رسول اللہ کی زندگی عین مطابق قرآن تھی۔ اس لیے اگر ہمیں تاریخ میں صحابہ کبار یا خود نبی اکرم کے متعلق کوئی ایسی بات ملے جو قرآن کے خلاف ہو تو ہمیں بلا تعمل کہہ دینا چاہیے کہ تاریخ کا وہ بیان صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ اور صحابہ کبار کی زندگی کے مطابق قرآن ہونے کی شہادت خود قرآن دیتا ہے۔ جب ایک طرف قرآن کی شہادت ہو جو خود خدا کی شہادت ہے اور دوسری طرف تاریخ کا بیان ہو جو بہرحال انسانوں کی جمع اور مرتب کردہ ہے، تو قرآنی شہادت کو بہرحال قبول کیا جائے گا اور جو کچھ اس کے خلاف ہو اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ اس اصول کے مطابق کریں گے تو عہد محمد رسول اللہ والذین معہ کا صحیح تصور ہمارے سامنے آ جائے گا۔ 1963 قومی ملکیت۔ ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں طلوع اسلام اس نظریے کا داعی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے اسلامی معاشرے کی مکمل شکل اس وقت وجود میں آتی ہے جب زمین اور دیگر ذرائع پیداوار اجتماعی نظام کی تحویل میں دے دیے جائیں اور وہ تمام افراد مملکت کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے۔ اس کے برعکس سید ابو العلا مودودی صاحب اپنی کتاب مسئلہ ملکیت زمین میں اس نظریے کے متعلق لکھتے ہیں، ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت بنانے کا تخیل بنیادی طور پر اسلام کے نقطہ نظر کی ضد ہے۔
لہٰذا اگر ہمیں اسلامی اصولوں پر زمین کے بندوبست کی اصلاح کرنی ہو تو ایسی تمام تجویزوں کو پہلے قدم ہی پر لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے جن کی بنیاد میں قومی ملکیت کا نظریہ اصول یا نصب العین کی حیثیت سے موجود ہو۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اسلام زبردستی مالکان زمین کی ملکیتیں چھین لینے کی اجازت نہیں دیتا، اور بات صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے قوانین بنانے کی اجازت نہیں دیتا جن کے ذریعے سے کسی شخص یا گروہ کو اپنی ملکیت حکومت کے ہاتھ بیچنے پر مجبور کیا جا سکے، بلکہ در حقیقت اسلامی نظریہ تمدن اور اجتماع سرے سے اس تخیل کا مخالف ہے کہ زمین اور دوسرے ذرائع پیداوار حکومت کی ملکیت ہوں اور پوری سوسائٹی اس مختصر سے حکمران گروہ کی غلام بن کر رہ جائے جو ان ذرائع پر متصرف ہو، جن ہاتھوں میں فوج، پولیس، عدالت اور قانون سازی کی طاقتیں ہیں۔ انہی ہاتھوں میں اگر سوداگری اور کارخانہ داری اور زمینداری بھی سمٹ کر جمع ہو جائے تو اس سے ایک ایسا نظام زندگی پیدا ہو جائے گا جس سے بڑھ کر انسانیت کش نظام آج تک شیطان ایجاد نہیں کر سکا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ اگر غاصبانہ طریقوں سے زمین پر قبضہ نہ کیا جائے بلکہ پورے معاوضے دے کر حکومت تمام زمینوں کو ان کے مالکوں سے برضا و رغبت خرید لے تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جزیات شرع کے لحاظ سے چاہے اس میں قباحت نہ ہو، مگر کلیات شرع کے لحاظ سے یہ تخیل ہی غلط ہے کہ عدل اجتماعی کی خاطر زمین اور دوسرے ذرائع پیداوار کو انفرادی ملکیتوں سے نکال کر قومی ملکیت بنا دیا جائے۔ یہ انصاف کا اشتراکی تصور ہے، نہ کہ اسلامی تصور، اور اس تصور کی بنیاد پر ایک اشتراکی معاشرہ پیدا ہوتا ہے، نہ کہ اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرے کے لیے تو یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے اگر سب نہیں تو اکثر افراد اپنی معیشت میں آزاد ہوں، اور اس غرض کے لیے ناگزیر ہے کہ ذرائع پیداوار افراد ہی کے ہاتھوں میں رہیں، یعنی ان کے نزدیک اس طرح ایک ایسا نظام زندگی پیدا ہوتا ہے جس سے بڑھ کر انسانیت کش نظام آج تک شیطان ایجاد نہیں کر سکا۔ ہم حیران ہیں کہ ہم اسے کیا سمجھیں۔ کیا آپ براہ کرم اس پر روشنی ڈالیں گے؟ جواب: قومی ملکیت کے مسئلے پر جو کچھ طلوع اسلام میں آیا ہے اس کے متعلق قرآنی دلائل دیے گئے تھے۔ مودودی صاحب نے اس فتوے میں کسی قرآنی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں سمجھی۔ باقی رہی ان کی وہ ادیبانہ دلیل جو انہوں نے اس اقتباس میں پیش کی ہے، سو وہ تلبیس سے حق و باطل کی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے۔ سوال پیش نظر یہ تھا کہ اسلامی نظام معاشرت و تمدن میں ذرائع پیداوار مرکزی تحویل میں دیے جائیں گے یا افراد کے پاس رکھے جائیں گے۔ یہ حقیقت واضح ہے اور خود مودودی صاحب اور ان کی جماعت آج تک یہی پکارتی چلی آ رہی ہے کہ اسلام کے نظام حکومت میں نظم و نسق ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا جو نہایت متدین، متشرع، متقی، پرہیزگار، خدا ترس، یعنی بہیمہ وجوہ خدا اور رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے، اور وہ حکومت کو اعلیٰ منہاج نبوت تو منہاج خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ اب مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام حکومت میں ذرائع پیداوار کو نظام کی تحویل میں دے دیا جائے تو اس سے پوری سوسائٹی اس مختصر سے حکمراں گروہ کی غلام بن کر رہ جائے گی جو ان ذرائع پر متصرف ہوگا، جن کے ہاتھوں میں فوج اور پولیس اور عدالت اور قانون سازی کی طاقتیں ہوں گی۔ انہی ہاتھوں میں اگر سوداگری اور کارخانہ داری اور زمینداری بھی سمٹ کر جمع ہو جائے تو اس سے ایک ایسا نظام زندگی پیدا ہو جائے گا جس سے بڑھ کر انسانیت کش نظام آج تک شیطان ایجاد نہیں کر سکا۔ گویا مودودی صاحب کے نزدیک اسلامی نظام حکومت میں پورا اقتدار سمٹ کر ایک مختصر حکمراں گروہ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ملت اس حکمراں گروہ کی غلام ہوگی۔ اس حکمراں گروہ کے ہاتھوں میں فوج، پولیس، عدالت اور قانون سازی کی طاقتیں ہوں گی۔ وہ دوسروں کو غلام بنانے کے لیے استعمال کر سکیں گے، لہٰذا سوداگری، کارخانداری اور زمینداری بھی سمٹ کر انہی کے ہاتھوں میں آ گئی تو اس شیطانی نظام کے ہاتھوں انسانیت ذبح ہو جائے گی۔ اگر
اسلامی نظام حکومت کے ارباب حل و عقد کی بھی یہی حالت ہوگی کہ اگر ان کے ہاتھ میں رزق کے سرچشمے چلے گئے تو وہ انسانیت کا گلا گھونٹ دیں گے۔ تو فرمائیے فرعونی نظام اور اسلامی نظام میں پھر فرق کیا ہوگا؟ اگر حالت یہی ہونی ہے تو پھر اس اسلامی نظام میں کیا خوبیاں ہیں جن کی خاطر موجودہ نظاموں کو الٹ دینے کی ہر کوشش کا نام جہاد رکھا جاتا ہے؟ اگر اسلامی نظام میں بھی بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں کا محکوم بنانا ہے، اگر اس میں بھی پولیس، فوج، عدالت اور قانون سازی کی طاقتوں نے حکمراں گروہ کے مفاد ہی کا تحفظ کرنا ہے، اگر انہوں نے بھی ذرائع پیداوار پر سانپ بن کے بیٹھ جانا ہے، تو پھر موجودہ نظاموں میں کون سی خرابی ہے کہ اس نظام میں نہیں ہوگی؟ یہ ہے وہ دلیل جس کی بنیاد پر مودودی صاحب نے قومی ملکیت کو شیطانی نظام قرار دیا ہے۔ یعنی بات اسلامی نظام کی ہو رہی ہے اور اس مسئلے کے خلاف خرابیاں وہ گنا رہے ہیں جن کا موجودہ غیر اسلامی نظام حکومت میں پیدا ہو جانے کا احتمال ہے۔ ہم پوچھتے یہ ہیں کہ جب حضرت عمر نے شام اور عراق اور دیگر مفتوح ممالک کی زمینوں کے متعلق یہ انتظام فرمایا تھا کہ انہیں افراد میں تقسیم کرنے کی بجائے تمام مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت قرار دیا جائے اور اس کا انتظام مسلمانوں کی طرف سے نیابتاً نظام حکومت کرے، تو کیا یہ فیصلہ معاذ اللہ شیطان کی ایجاد تھا؟ اور کیا اس انتظام سے وہ تمام خرابیاں رونما ہو گئی تھیں جنہیں مودودی صاحب اس نظام کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے ہیں؟ اس تصور کے خلاف کہ زمین افراد کی ملکیت نہ ہو بلکہ قوم یا اسٹیٹ کی ملکیت ہو، مودودی صاحب نے اپنے رسالہ مسئلہ ملکیت زمین میں ایک عجیب طنزیہ تنقید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آج کل کے اشتراکیت زدہ مجتہدین نے قرآن سے ایک فقرہ یوں نکالا ہے، الارض اللہ، اور انہوں نے اس پر قیاسات کا ایک پورا کیملن تعمیر کر ڈالا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، اس طرح کی من مانی تعویلیں کرنے پر کوئی اتر آئے تو کہہ سکتا ہے کہ سرے سے دنیا کی کوئی چیز بھی شخصی ملکیت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ میاں نے صاف کہہ دیا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ الارض للہ زمین کی ملی ملکیت کی تائید میں کوئی اہم دلیل بن سکتی ہے یا نہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مودودی صاحب ایک ہی قسم کی آیات سے ایک مفہوم اپنے مطلب کے مطابق لیتے ہیں اور اسی قسم کی دوسری آیات کا مفہوم جب ان کی مصلحت کے خلاف جاتا ہے تو اسے مردود قرار دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسلامی جماعت کے تمام دعاوی کا مدار اس اصولی دعوے پر ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا کے لیے ہے، کسی فرد کو حق حکومت حاصل نہیں، اور خدا کی حکومت سے ان کی مراد یہ ہے کہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو بقول ان کے خدا کی نیابت کے طور پر اس کی منشا کے مطابق حکومت چلائیں۔ اس دعوے کی بنیاد الحکم للہ ان الحکم الا اللہ ہے، یعنی خدا کی حکومت۔ اب ذرا سوچئے کہ مودودی صاحب نے الحکم للہ سے قیاسات کا یہ سارا کریملن اپنے حق میں تعمیر کر لیا کہ حکومت کا حق افراد کو نہیں پہنچتا بلکہ اس کا حق ملت کو پہنچتا ہے جو منشاء خداوندی کے مطابق حکومت چلائے۔ لیکن اگر کوئی شخص الارض للہ سے بعینیہ ہی اس قسم کا مفہوم لے، یعنی وہ کہے کہ زمین پر افراد کو ملکیت کا حق حاصل نہیں ہے، یہ ملت کی ملکیت ہے اور ملت ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ منشاء خداوندی کے مطابق اس کا انتظام کرے، تو مودودی صاحب کے نزدیک یہ منمانی تعویل بن جاتی ہے۔ یعنی الحکم للہ کی وہی تعویل عین قرآنی ہے اور الارض للہ کی اس قسم کی تعویل منمانی۔ الارض للہ کے خلاف مودودی صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح سے الحکم للہ کے ضمن میں بھی تو ان میں یہ آیا ہے کہ ملکوت کل شیء خدا کے لیے ہے اور ملکوت السماوات والارض اسی کے لیے ہے۔ مودودی صاحب نے بڑے طعن آمیز انداز میں فرمایا کہ اس طرح تو سرے سے دنیا کی کوئی چیز بھی شخصی ملکیت میں نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ میاں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کا ہے،
یعنی ان کے نزدیک اللہ میاں معاذ اللہ بیٹھے بیٹھے یوں ہی شاعری کرتے رہتے ہیں، اس لیے جو کچھ کہا وہ کہتے ہیں، اسے سچ مچ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ انہیں کون سمجھائے کہ قرآن میں اللہ نے شاعری نہیں کی، جو کچھ کہا ہے سچ مچ ٹھیک کہا ہے۔ قانون خداوندی کے مطابق قائم کردہ نظام میں افراد کی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں افراد کا فریضہ زندگی نوع انسانی کی ربوبیت نشوونما ہوتا ہے۔ چونکہ نوع انسانی میں وہ خود بھی شامل ہوتے ہیں، اس لیے اس میں ان کی اپنی ربوبیت بھی شامل ہوتی ہے۔ ان کی ربوبیت کے لیے کچھ چیزیں ان کے تصرف میں بھی دے دی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس آئین و ضابطے کے مطابق ہوتا ہے جو نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کے اصول کلی کی روشنی میں مدون کیے جاتے ہیں۔ علاوہ بری قرآن کریم کے اس معاہدے کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، جس کی روح سے اس نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کا جان اور مال بعوض الجنہ خرید لیا ہے، اور یہ خرید محض تصور میں نہیں ہوتی، عملاً واقع ہوتی ہے۔ خدا کے بیہاف پر مومن اپنی جان اور مال اس نظام کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں جو دنیا میں حکومت خداوندی کے قائم کرنے کے لیے متشکل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیے تو جماعت مومنین میں کوئی شے بھی کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں رہتی۔ نظام یوسفی۔ ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ جب مصر میں قحط پڑا تو حضرت یوسف نے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن اس کی تفسیر کہیں نہیں ملتی کہ آپ اس مقصد کے لیے کیا تدابیر عمل میں لائے تھے۔ کیا اس کی تفسیر کہیں سے مل سکتی ہے؟ جواب: قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اس مقصد کے لیے خزائن الارض، زمین کے خزانے میری تحویل میں دے دو، اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں کس طرح حفاظت میں رکھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ ان کا بہترین مصرف کیا ہے۔ حضرت یوسف نے غلے کی نگرانی کو دور کرنے کے لیے کیا طریق عمل اختیار کیا، اس کی تفصیل تورات میں ملتی ہے۔ چنانچہ کتاب پیدائش باب 47 میں اس تفصیل کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: اور وہاں تمام زمین پر کہیں روٹی نہ تھی، اس لیے کہ کال ایسا سخت تھا کہ مصر کی زمین اور کنعان کی زمین کال کے سبب سے تباہ ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف نے ساری نقدی جو ملک مصر اور کنعان کی سرزمین میں موجود تھی، اس غلے کے بدلے میں جو لوگوں نے مول لیا جمع کی، اور یوسف اس نقدی کو فرعون کے گھر لایا، اور جب ملک مصر اور کنعان کی سرزمین میں نقدی کم ہوئی تو سارے مصریوں نے آ کر یوسف سے کہا کہ ہم کو روٹی دے کہ ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں، کیونکہ نقدی چک گئی۔ یوسف نے کہا کہ اپنے چوپائے دو، اگر نقدی چک گئی کہ میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تمہیں روٹی دوں گا۔ وہ اپنے چوپائے یوسف کنے لائے، اور یوسف نے گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیل کے گلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو روٹیاں دیں، اور اس نے ان کے سب چوپایوں کے بدلے میں انہیں اس سال پالا۔ جب وہ سال گزر گیا، وہ دوسرے سال اس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے نہیں چھپاتے کہ ہمارا نقد ختم ہو چکا، ہمارے خداوند نے ہماری چوپاؤں کے گلے بھی لے لیے، سو ہمارے خداوند کی نگاہ میں ہمارے بندوں اور زمینوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، بس ہم اپنی زمین سمیت تیری آنکھوں کے سامنے کیوں ہلاک ہوں، ہم کو اور ہماری زمین کو روٹی پر مول لے لو، اور ہم اپنی زمین سمیت فرعون کی غلامی میں رہیں گے، اور دانہ دے تاکہ ہم جئیں اور نہ مریں، کہ زمین ویران نہ ہو جائے۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے لیے مول لی، کیونکہ مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنی زمین بیچی کہ کال نے ان کو پنٹ تنگ کیا تھا،
سو زمین فرعون کی ہوئی، رہے لوگ سو اس نے انہیں شہروں میں مصر کی اطراف کی ایک حد سے دوسری حد تک بسایا۔ اس نے صرف کاہنوں کی زمین مول نہ لی، کیونکہ وہ کاہن فرعون کی دی ہوئی جاگیر رکھتے تھے اور اپنی جاگیر جو فرعون نے انہیں دی تھی کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمینوں کو نہ بیچا۔ تب یوسف نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے لیے مول لیا، لو یہ بیج تمہارے لیے ہے، کھیت بو، اور جب یہ زیادہ ہو تو یہ ہوگا کہ تم 5واں حصہ فرعون کو دو گے، اور 4 حصے کھیت میں بیج بونے کو، اور تمہاری خوراک اور ان کی جو تمہارے گھرانے کے ہیں اور تمہارے بچوں کی خوراک کے لیے ہوں گے۔ وہ بولے کہ تو نے ہماری جانیں بچائیں، ہم اپنے خداوند کی نظر میں مورد رحم ہوں، اور ہم فرعون کے خادم ہوں گے۔ اور یوسف کے ساری مصر کی زمین کے لیے یہ آئین جو آج کے دن تک مقرر ہے کہ فرعون 5واں حصہ لے گا، مگر صرف کاہنوں کی زمین فرعون کی نہ ہوئی۔ اقتباس بالا سے ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب علت مرض پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ملک کی معاشی بدحالی کا سبب یہ ہے کہ زمین پر بڑے بڑے زمیندار قابض ہیں۔ انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے جس سے وہ زمیندار مجبور ہو گئے کہ زمین حکومت کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ اس طرح تمام مزروعہ زمین انفرادی ملکیت سے نکل کر حکومت کی ملکیت میں آ گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اس زمین کو کاشتکاروں میں تقسیم کر دیا اور انہیں آسانیاں باہم پہنچا دیں تاکہ وہ خود کاشت کر سکیں۔ اب یہ کاشتکار اپنی محنت کے محصل کے آپ مالک تھے، زمیندار کاشتکار کی محنت کے محصل میں شریک نہیں تھے۔ اس طرح حضرت یوسف نے ان موٹی موٹی گایوں کو ذبح کر دیا جو دبلی گایوں کو کھائی جا رہی تھیں۔ 1953 عیسوی۔ انفرادی مفاد پرستی۔ کراچی سے ایک طالب علم کا سوال ہے، قرآنی نظام میں انفرادی مفاد انڈیویجول انٹرپرائز کی گنجائش ہوگی؟ جواب: انفرادی مفاد سے مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ذاتی سرمایہ لگا کر کوئی کاروبار کرے اور اس کاروبار کے منافع کا مالک سمجھا جائے۔ اس سوال کے جواب کے لیے روپیے کے متعلق قرآن کا نظریہ سامنے رکھیے، بات خود بخود صاف ہو جائے گی۔ قرآن کی روح سے زمین کی انفرادی ملکیت جائز نہیں، اس لیے فاضلہ روپے سے زمین نہیں خریدی جا سکتی۔ جب زمین نہیں خریدی جا سکتی تو ظاہر جائیداد کی غرض سے مکانات بھی نہیں بنائے جا سکتے۔ قرآن کی روح سے معاشرے پر لازم ہے کہ وہ تمام افراد کے لیے سکنی مکانات مہیا کرے، اس لحاظ سے بھی مکانات کرائے پر دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ روپے کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن کی روح سے چاندی اور سونے کا اقتناص منع ہے، اور دولت جمع کر کے گنتے رہنے والوں کے لیے بڑی تحدید آئی ہے۔ کوئی شخص بلا ضرورت روپیہ خرچ نہیں کر سکتا، اسے تبذیر کہتے ہیں جس کی قرآن میں سخت ممانعت ہے۔ نہ ہی کوئی شخص ضرورت سے زیادہ خرچ کر سکتا ہے، اسے اسراف کہتے ہیں، اور قرآن کی روح سے اسراف بھی منع ہے۔ اب فرمائیے کہ ایک شخص ذاتی کاروبار سے منافع حاصل کر کے اس روپیے کو کرے گا کیا؟ وہ روپیہ تو اس کے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ اس کے پاس اس روپیے کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ نہ تو اسے جمع رکھ سکے گا، نہ زائدہ ضرورت خرچ کر سکے گا۔ اندرین حالات قرآنی نظام میں انڈیویجول انٹرپرائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ روپیے کی ذاتی ملکیت کا تصور اس دور کا پیدا کرتا ہے جب مسلمانوں میں ملوکیت، پیشوائیت اور سرمایہ داری آ چکی تھی۔ اگرچہ اس کے مفاد پرستانہ استبداد نے عہد رسالت مآب کے صحیح واقعات ہم تک پہنچنے نہیں دیے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں ایسی کرن نظر آ جاتی ہے کہ اس دور میں روپیہ پاس رکھنے کا تصور تک بھی نہیں آتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قسم کے واقعات تاریخ میں باقی ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ اسے رات ہونے سے پہلے پہلے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وفات سے چند لمحات پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا
کہ گھر میں کوئی روپیہ تو نہیں رکھا، جو چند دینار موجود تھے جب تک انہیں بھی حضرت ضرورت عامہ کے لیے نہیں دے دیا، اطمینان نہیں ہوا۔ کتب تاریخ میں حضور کا یہ ارشاد بھی باقی رہ گیا ہے کہ انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا وارث نہیں چھوڑا کرتی، یعنی ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ربوبیت عامہ کے لیے وقف ہوتا ہے، ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں کتب روایت میں موجود ہیں، لیکن ہمارے مولوی صاحبان رسول اللہ کی اس سنت کی طرف کبھی توجہ نہیں دلاتے۔ وہ اس قسم کی روایات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس اتنے لاکھ دینار تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال و متاع کے لدے ہوئے اتنے اونٹ تھے۔ ایسا بیان کرنے میں وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ایک طرف تو صحابہ کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ رسول اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جو رنگ در حقیقت قرآن کا رنگ ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بتاتے ہیں کہ روپے پیسے کے معاملے میں رسول اللہ کا عمل اور تھا اور ان صحابہ کا عمل اور۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے عمل کے پرکھنے کا صحیح معیار قرآن ہے۔ کتب روایت میں ان بزرگوں کی طرف جس قدر ایسے واقعات منسوب کیے گئے ہیں جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہیں، وہ سب وضعی ہیں اور اس ملوکیت اور سرمایہ داری کے دور کی پیداوار جسے اپنی زر اندوزی اور جاگیرداری کے نظار کے لیے اس قسم کی سندات کی ضرورت تھی۔ 1953 عیسوی۔ رہن باقبضہ۔ رسال پور سے ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ رہن کے متعلق قرآنی احکام کیا ہیں؟ مجھے تو سود ہی کی ایک صورت نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں رہن رکھ کر روپیہ لینے کا عام دستور ہے۔ جب تک مقروض اپنا قرض بے باک نہ کرتا، قرض دینے والا اس زمین سے استفادہ کرتا رہتا ہے۔ جواب: سورہ بقرہ آیت 3/283 میں یہ حکم ہے کہ جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد آیت کے باقی ماندہ حصے میں پوری تفصیل دی گئی ہے کہ تحریر کی شکل کیا ہوگی، گواہیاں کیسی ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى السَّفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرْحًا مقبوضات، یعنی اگر تم حالت سفر میں ہو اور وہاں لکھنے والا نہ ملے تو پھر تم کوئی چیز بطور ضمانت اپنے قبضے میں رکھ لیا کرو۔ اس کا نام ہے رہن بقبضہ، یعنی جب کبھی ایسی صورت ہو جائے کہ قرضے کا معاملہ لکھنے میں نہ آ سکے۔ اس زمانے کے عرب میں تو ایسی صورتیں اکثر و بیشتر پیش آ سکتی تھیں، لیکن ہمارے ہاں اب شاذ ہی کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرضہ دے اور اس بات کو لکھنے والا نہ ملے۔ لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو قرض لینے والے کی کسی ایسی چیز کو بطور ضمانت رکھ لیا جائے جو اس قرض کی رقم کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ مقصد صرف ضمانت ہے اور اس کی تشریح آیت کے باقی ٹکڑے نے کر دیے، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتماد کرے، فَلْيَعُودِ الَّذِي أَوْ تُؤْمَنَ امانت، تو جس شخص پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ قرضہ دینے والے کی امانت زر قرضہ کو واپس کر دے۔ اس سے بات صاف ہو گئی کہ قرض کے معاملے میں تحریر کی عدم موجودگی میں قرض لینے والا جو چیز اپنے قبضے میں لے گا وہ محض ضمانت کے طور پر ہوگی، نہ اس لیے کہ یہ شخص اس کی آمدنی کھائے۔ قرآن میں ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ربا کے معنی زر اصل سے زیادتی کے ہیں، لہذا زر اصل سے زیادہ لینے کی کوئی شکل بھی ہو وہ ربا میں داخل ہوگی اور حرام قرار پائے گی۔ بنا بری کسی کا مکان گروی رکھ کر کرایہ وصول کرتے جانا یا زمین رہن رکھ کر اس کی آمدنی کھاتے جانا اور مکان کی کرایہ اور زمین کی آمدنی کو زر اصل میں محبوس نہ کرنا ربا ہے، جو نصوص قرآنی کی روح سے حرام ہے۔ مندرجہ بالا آیت سے یہ واضح ہے کہ قرآن کی روح سے تحریر کافی ضمانت سمجھی جاتی ہے اور کسی چیز کا بطور ضمانت اپنے قبضے میں لے لینا اسی وقت ہوگا جب تحریر ممکن نہ ہو۔ اس شکل میں بھی اگر قرض دینے والا اعتماد کرے تو پھر کسی چیز کو بطور ضمانت رکھ لینے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوگا، لیکن آج کل تو قرضے کی تحریر
تحریریں نہیں، رہن یا قبضے کی باقاعدہ تحریریں ہوتی ہیں اور انہیں رجسٹری بھی کرایا جاتا ہے اور ان کا نفع لینا شیر مادر کی طرح حلال سمجھا جاتا ہے۔ 1954 قانون وصیت۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے ستمبر کے طلوع اسلام میں قانون وصیت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جائیداد کے متعلق جس قسم کی وصیت چاہے کر جائے۔ کیا اس سے اس کے وارثوں کا حق غصب نہیں ہو جاتا؟ یہ ان پر سری ظلم ہے جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ طلوع اسلام۔ قانون وصیت کے سلسلے میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا تھا، صرف قرآن کریم کا حکم نقل کیا تھا جس میں اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ اپنے ترکے کے لیے وصیت کرنا ہر مسلمان پر خدا کی طرف سے فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 180۔ اور یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ترکے کے اتنے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، نہ ہی یہ کہ وصیت وارثوں کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ترکے کے لیے وصیت کرنا ظلم ہے تو آپ سوچیں کہ اس اعتراض کی زد کس پر جا کر پڑتی ہے۔ آپ نے اس اعتراض کی بنیاد پر غلط مفروضے پر رکھی ہے، اور وہ غلط مفروضہ یہ ہے کہ کسی شخص کی املاک میں اس کے وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی ملکیت پر پورا حق ہوتا ہے اور اس کے وارث اس میں سے بطور حق کے کچھ بھی نہیں طلب کر سکتے۔ بات یوں سمجھ میں آ جائے گی، مثلا ایک شخص اپنی کمائی ساری کی ساری خرچ کر ڈالتا ہے، اس میں سے کچھ بچاتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ہونے والے وارث یہ کہہ کر اسے اس سے نہیں روک سکتے کہ تم ہمارا حق غصب کر رہے ہو، جو اپنی ساری کمائی خود ہی خرچ کر ڈالتے ہو، ہمارے لیے بچا کر کچھ بھی نہیں رکھتے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنی ثوابدید کے مطابق کسی کو دے دیتا ہے، اس کے وارث یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کا حق مار کر دوسروں کو کیوں دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں ایسا کر سکتا ہے تو اس بات کی وصیت کیوں نہیں کر سکتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کی یوں تقسیم ہوگی۔ قرآن کریم نے وارثوں کے جو حصے مقرر کیے ہیں ان کے ضمن میں بار بار اس حقیقت کو دہرایا گیا ہے کہ متوفی کی وصیت پوری کرنے کے بعد اگر کچھ باقی بچے تو یہ تقسیم اس صورت میں ہوگی۔ لہٰذا وارثوں کا یہ کہنا کہ چونکہ قرآن نے ہمارے حصے مقرر کر دیے ہیں اس لیے متوفی کی وصیت کو کالعدم قرار دیا جائے کیونکہ اس سے ہماری حق تلفی ہوتی ہے، بے بنیاد دعویٰ اور قرآن کے خلاف مطالبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وصیت کو 1/3 تک مقید کرتے ہیں اور اسے صرف غیر وارثوں کے لیے جائز سمجھتے ہیں، وہ وصیت کے متعلق قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی موجودگی میں کسی کے حق وصیت پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ ذرا عملی زندگی کی طرف آئیے اور غور کیجئے کہ اس میں کس کس قسم کی مشکلیں سامنے آتی ہیں۔ ایک شخص کے بھائی ہیں جو ساری عمر اس سے مقدمہ بازی کرتے رہے ہیں، وہ اس کی جان کے دشمن ہیں اور خون کے پیاسے ہیں۔ اس کی بیوی کے ساتھ بھی ان کی مخالفت کی یہی کیفیت ہے۔ وہ اس احساس کے ماتحت کہ اس کے بھائی اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے کیونکہ اس کی اولاد کوئی نہیں اور وہ بیچاری لاوارث رہ جائے گی، اپنی جائیداد کی وصیت اس کے نام پر کر جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ بھائی دندناتے ہوئے آ جاتے ہیں اور متوفی کے ترکے میں اپنا حق طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے موجودہ قانون شریعت کی روح سے جو سراسر قرآن کے خلاف ہے، اس کی وصیت کالعدم قرار دے دی جاتی ہے اور وہ اس کے عمر بھر کے دشمن اس کی جائیداد سے اپنا حق لے جاتے ہیں۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اس شخص نے جو وصیت کی تھی اس سے ان بھائیوں کی حق تلفی ہوتی تھی، اور اب جو کچھ وہ لے گئے ہیں وہ بالکل جائز اور حق بحق داد رسید کے اصول کے مطابق ہے؟ یا ایک شخص اپنی اولاد کو روزگار پر لگا کر اپنے ترکے کو منفعت عامہ کے لیے دے جاتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا تھا، ترکے کا 2/3 ہمارا حق ہے، وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ تمام دعاوی اس غلط مفروضے کے پیدا کردہ ہیں کہ ایک شخص کی املاک میں اس کے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے۔ قرآن اس حق کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ جب والدین یا دیگر اقربا کی مدد کرنے کی تائید کرتا ہے تو اسے احسان کہتا ہے۔
ان کا حق نہیں کہتا۔ وبالوالدین احسانا وذی القربی، اور ظاہر ہے کہ وہ جب کسی کی زندگی میں کسی کو اس کے مال کا حقدار قرار نہیں دیتا تو یہ کس طرح روا ہوگا کہ اس کی موت کے بعد یہ لوگ اس کے حق وصیت کی طرف برطرف کرتے ہوئے اس کے ترکے کا بطور اپنے حق کے مطالبہ کریں۔ ہاں، اگر وہ وصیت نہیں کرتا یا اس کی وصیت کے بعد کچھ باقی بچ جاتا ہے تو اس کے حقدار یہ لوگ ضرور ہو جائیں گے، کیونکہ جو اس کا مالک تھا اس نے وصیت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے حق کو آزاد چھوڑ دیا تھا، اور ایسی شکل میں قرآن نے ان لوگوں کے حصے مقرر کر دیے تھے۔ قرآن کی روح سے مسلمان کے مال میں حق صرف محتاجوں اور ضرورت مندوں کا ہے، محض رشتہ دار ہونا کی بنا پر حق نہیں ہے۔ اس ارشاد کا کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم 70/24-25، ان کے مال میں ان لوگوں کا حق ہے، اور حق بھی ایسا ہے جس کا ہر ایک کو علم ہے، جن کی ضروریات ان کی کمائی سے پوری نہیں ہوتی یا جو کمانے سے یکسر معذور ہو چکے ہیں، اور اس طرح وہ ضروریات زندگی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ان ضرورت مندوں کی ضروریات کو انفرادی طور پر پورا کیا جائے گا تو اس کی ابتدا ہر شخص کے قریبی دائرے سے ہوگی۔ رشتہ دار اگر ضرورت مند ہیں تو ضرورت مند ہونے کی حیثیت سے ان کا حق ہے، محض رشتہ دار ہونے کی بنا پر حق نہیں۔ آیت 17/26 میں جہاں رشتہ داروں کے حق کا ذکر ہے تو وہاں انہیں مساکین کے ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی مسکین رشتہ داروں کا حق۔ اگر اس کی وصیت سے کسی ایسے محتاج کی حق تلفی ہوتی ہے تو قرآن نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ مناسب طریق سے جس سے معاشرہ طے کرے اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جس آیت میں وصیت کا حکم دیا گیا ہے اس سے آگے ہے کہ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ 2/182۔ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے انصاف سے کام نہیں لیا، وہ کسی کی طرف جھک گیا ہے اور اس سے کسی حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ متعلقین میں مصالحت کی صورت پیدا کر دے۔ یہ چیز وصیت بدل دینے کے مترادف نہیں ہوگی جو جرم ہے۔ آخر میں اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ وصیت اور وراثت کے یہ احکام اس دور سے متعلق ہیں جب قرآنی نظام معاشرہ اپنی مکمل شکل میں ہنوز قائم نہ ہوا ہو۔ جب وہ نظام قائم ہو جائے گا تو اس وقت نہ ذاتی جائیدادیں کھڑی کی جائیں گی نہ ان کی تقسیم کا سوال پیدا ہوگا۔ جیسے نبی اکرم نے نہ کوئی جائیداد چھوڑی نہ اس کے لیے وصیت کی ضرورت پڑی، جو کچھ آپ کے مصرف کے لیے تھا وہ بیت المال کی طرف لوٹ گیا تاکہ وہ دوسرے ضرورت مندوں کے کام آ سکے۔ 1963۔ ترکہ اور وصیت۔ ایک صاحب رقم تراز ہیں، آپ نے کئی مرتبہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے احکام ہمارے وقتی مسائل اور مقتضیات کی رعایت رکھتے ہوئے ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کریں لیں، لیکن اس باب میں ایک اہم سوال سامنے آتا ہے جس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کریم انسان کو اس کی ملکیت کی چیزوں پر تصرف کا حق دیتا ہے، لیکن ان کی تقسیم کے لیے اس کے مقتضیات کی کوئی رعایت نہیں رکھتا، بلکہ تقسیم وراثت کے ایسے حصے مقرر کرتا ہے جن میں تغیر و تبدل کا اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لیجئے، ایک شخص نے اپنے بڑے بیٹے کو لکھایا، پڑھایا، ولایت تک پاس کرایا۔ اب وہ نہایت معقول ملازمت میں ہے، ہزاروں روپے کی آمدنی رکھتا ہے، خود صاحب جائیداد بھی ہے۔ اس شخص کا دوسرا لڑکا بھی ابھی ایک سال کا بھی نہیں ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ اس ننھے سے یتیم کی کفالت کے لیے ترکہ الگ کر دیا جائے، لیکن اسے اس پر کچھ اختیار نہیں۔ قرآن کی روح سے بڑا بیٹا برابر کا حصہ لے جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے پنجاب کی زراعت پیشہ اقوام نے زمین میں سے لڑکیوں کو حصہ دینا بند کر دیا تھا۔ ایک شخص کی تھوڑی سی اراضی ہے، اس کی لڑکی 50 میل کے فاصلے پر کسی گاؤں میں بیاہی ہوئی ہے۔ اس شخص کے ورثے میں سے اس لڑکی کا حصہ نکالیے تو چپا بھر زمین نہ لڑکی کی کسی کام کی نہ اس کے بیٹے کی۔
اسی طرح کی اور مثالیں ہیں۔ کیا آپ تحریر فرمائیں گے کہ ان امور میں ذاتی مسائل و مقتضیات کا لحاظ کیسے رکھا جائے گا؟ جواب: آپ نے جن دقتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ وراثت کے اس قانون کی پیدا کردہ ہیں جو ہمارے یہاں صدیوں سے مروج چلا آ رہا ہے، لیکن جو بدقسمتی سے قرآن کے خلاف ہے۔ یہ مشکلات اس بنا پر پیش آتی ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، اور یہی ہمارے یہاں کا مروجہ قانون وراثت ہے، کہ کسی شخص کو اپنے مال اور جائیداد میں وصیت کا حق نہیں۔ قرآن نے جو حصے مقرر کر رکھے ہیں اس کا ترکہ بالکل انہی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہ غلط ہے اور قرآن کی تعلیم کے صحیحاً خلاف۔ قرآن نہ صرف وصیت کی اجازت دیتا ہے بلکہ اسے فرض قرار دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین 2/180۔ مسلمانوں، یہ بات تم پر فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے مرنے کی گھڑی آ گئی ہے اور وہ اپنے مال و متاع میں سے کچھ چھوڑ جانے والا ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ جو متقی انسان ہیں ان کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ اس آیہ مبارکہ پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ اس سے زیادہ واضح اور صریح حکم اور بھی کوئی ہو سکتا تھا۔ آیت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ تم پر وصیت فرض قرار دی گئی ہے، اور انتہا اس پر کہ یہ وصیت متقیوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پھر سورہ مائدہ آیات 106 107 میں یہ تاکید آئی ہے کہ اس وصیت کے لیے گواہ بھی مقرر کیے جائیں، اور ان گواہوں کی شہادت مشکوک نظر آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان کو اس کے ترکے کی تقسیم کے لیے وصیت کی اجازت بلکہ تاکید ہے، تو پھر قرآن کریم نے تقسیم وراثت کے حصے کس لیے متعین کیے ہیں؟ اس سوال کا جواب خود قرآن ہے، اور ان آیات کے اندر جن میں وراثت کے حصے متعین کیے گئے ہیں، احکام وراثت سورہ نساء کے شروع میں آئے ہیں۔ آیات نمبر 10 لغایت نمبر 13 کو دیکھیے۔ پہلے اولاد، والدین اور بہن بھائیوں کے حصوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین 4/1۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد تقسیم ہوں گے جو میت نے کی ہو یا کچھ اس نے قرض چھوڑا ہو اس کی ادائیگی کے بعد۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہے کہ یہ تقسیم وصیت کی تعمیل اور قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، اس کے بعد باقی ماندہ حصوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ وہی ارشاد ہے کہ یہ تقسیم میت کی وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وصیتن من اللہ 4/12۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان الفاظ پر احکام وراثت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ بات کس قدر واضح ہے، یعنی ہر مسلمان پر وصیت فرض کی گئی ہے، اسے اپنی جائیداد و اموال کی تقسیم میں پورا اختیار ہے کہ اپنے مصالح مقتضیات کے مطابق جسے جی چاہے اور جتنا جی چاہے دے دے۔ لیکن اگر اتفاق ایسا ہو جائے کہ کسی وجہ سے انسان وصیت نہ کر سکا ہو یا اس کا ترکہ وصیت سے بڑھ جائے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ورثے کی تقسیم اس کے وارثوں پر نہیں چھوڑی بلکہ اس کے حصے خود مقرر کر دیے ہیں۔ یہ ہیں وہ حصے جو غیر متبدل ہیں، لیکن جائیداد کے اس اختیار کو بھی بے لگام نہیں چھوڑا گیا کہ انسان مستحقین کو محروم کر دے اور اپنی جائیداد میں ناانصافی سے کام لے۔ اس لیے جہاں وصیت اور قرضے کا ذکر فرمایا وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غیر مدوار 4/12، بشرط یہ کہ وصیت اور قرضے سے مقصود حقداروں کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور اس کا علم اس کی زندگی میں ہو گیا ہے تو جماعت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اصلاح حال کی صورت پیدا کر دے۔ فمن خاف من موص جنفا او اسم اسنا و اصلاح بینہم 2/182۔ اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے بے جا رعایت کرنے یا کسی معصیت بے انصافی کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بر وقت مداخلت کر کے اور وارثوں کو سمجھا بجھا کر ان میں مصالحت کرا دے، اور اگر یہ صورت اس کی موت کے بعد واقع ہو تو اس کی وصیت میں ضروری رد و بدل کرا دیا جائے، لیکن یہ اختیار صرف اسلامی عدالت کو حاصل ہوگا، افراد کو نہیں۔
یہ ہے وصیت اور ترکے کی تقسیم کے بارے میں قرآن کے احکام۔ غور کیجیے کہ کس قدر واضح اور غیر مبہم ہیں یہ احکام، لیکن اس کے باوجود مقام صد حیرت ہے کہ مسلمانوں کا مسلمہ قانون وراثت کس قدر قرآن کے خلاف ہے۔ اور یہ حیرت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون وراثت ہمیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس پر سوائے اس کے کہ انسان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے اور کیا کرے۔ اس قانون میں یا تو سرے سے وصیت کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر اجازت ہے تو صرف تہائی مال میں، اور وہ بھی وارثین کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ للعجب کہ اس قانون کو منسوب کیا جاتا ہے اس ذات گرامی کی طرف جس کے حیات طیبہ کا ایک ایک سانس قرآن کے اتباع میں گزرا، اور یہ صرف اس لیے کہ بدقسمتی سے ہمارے مجموعی روایت میں ایک روایت اس قسم کی شامل ہو گئی ہے۔ اب روایت پرستی کا تقاضا ہے کہ اس روایت کو صحیح سمجھا جائے، خواہ اس سے قرآن کریم کے صریح احکام کی مخالفت ہی کیوں نہ ہوتی ہو، اور خواہ اسے حضور صاحب قرآن کی ذات اقدس پر تان بھی کیوں نہ آئے۔ آپ اس کا خیال بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم وصیت کو فرض قرار دے اور بلا مشروط یعنی پورے مال میں وصیت کا حق دے اور اس کی تاکید کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرمائے کہ نہیں، وصیت صرف ایک تہائی مال میں ہو سکتی اور وہ بھی غیر وارثین کے لیے۔ خدا کے حکم میں ایسا رد و بدل یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف ہے، لیکن بائیں ہوا ہمارے یہاں یہ قانون موجود ہے اور صدیوں سے اس پر امت کا عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے وہ شکوک اب رفع ہو گئے ہوں گے جن کا ذکر آپ نے اپنے خط میں فرمایا ہے، لیکن ایک بات قابل گزارش ہے، اور وہ زمین کے ترکے کے ضمن میں ہے جس کا ذکر آپ نے اپنے خط کے آخری حصے میں فرمایا ہے۔ قرآن کی روح سے زمین پر کسی کی انفرادی ملکیت جائز نہیں، اس لیے زمین کی تقسیم وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زمین رزق کا سرچشمہ ہے، اس کی خرید و فروخت، اجارہ داری، زمینداری یا تقسیم بطور ترکہ خارج از بحث ہے، لیکن یہ سوال الگ ہے، وہ جداگانہ تفصیل کا محتاج۔ آخر میں اتنی وضاحت اور بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مسالے اور مقتضیات کے مطابق جزیات متعین کرنے کے لیے صرف انہی امور میں مجاز ہیں جن کو جزیات قرآن کریم نے خود متعین نہیں کی۔ جن جزیات کو قرآن نے خود متعین کر دیا ہے ان میں کسی کو رد و بدل کا حق نہیں، اور قرآن کریم نے اگر ان کے ساتھ خود ہی بعض شرائط بھی لگا دی ہیں تو ان شرائط کی پابندی بھی ضروری ہے۔ تقسیم وراثت کے احکام مشروط ہیں وصیت کے ساتھ 1953 میں۔